افیون کی اس غرقابی کے دو فائدے تھے۔ ایک تو لاتعداد انسانی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی، دوسرے بلیک سرکل کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ یہ نقصان درندوں کی اس ٹولی کے لیے ناقابل برداشت ہوگا اور وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ گویا اس طرح ٹائیگر اپنی ہستی کا لوہا منوا کر انہیں سونی کے بارے میں بات چیت پر مجبور بھی کر سکتا تھا۔ اس نے گہری نگاہ سے عقب میں دیکھا، وہ ایک بڑی سی کشتی کی اوٹ میں کنارے سے کچھ ہی دور کھڑی حالت میں تیر رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، آسمان پر چاند نکل آیا تھا اور پورے چاند کی روشنی میں اس کی نگاہیں دور اور نزدیک کی ہر شے بآسانی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بادبانی کشتی کو تلاش کرنے لگا جسے زیر آب ایک تار کے ذریعے افیون کے ڈرم اتار کر مختلف ایسی کشتیوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو ساحل سے قریب کھڑی تھی اور جن سے ان ڈرموں کی افیون بند کر کے آسانی سے ساحل پر لے جائی جا سکتی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ ابھی تک فانگ کے ساتھیوں کو اس کی عدم موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوا۔ افیون بردار بادبانی جہاز ساحل اور بندرگاہ سے کافی دور کھڑا تھا۔ ٹائیگر نے دوسری کشتیوں اور اس جہاز کے درمیان پھیلی ہوئی پانی کی چادر کا جائزہ لیا۔ شکن در شکن آبی چادر پر ایک بھی انسانی کھوپڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ ٹائیگر کی نظریں دریا کی موجوں میں اضطراب سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ ان لہروں کے نیچے کیا چیز حرکت کر رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ فانگ کی کشتی کی طرف تیرنے لگا۔ اس کشتی میں پہنچ کر اس نے غوطہ خوری کا سامان سنبھالا اور خود کو پانی میں اترنے کے لیے تیار کر لیا۔ اب اس کے چہرے پر ماسک تھا اور منہ میں آکسیجن کی نلکی دبی ہوئی تھی، پر سلنڈر سنبھالے وہ کسی تیز رفتار مچھلی کی طرح تیرتا ہوا تار تک پہنچ گیا جو فانگ کی کشتی کے نچلے حصے سے بندھا ہوا تھا۔ اب وہ اسی تار کے ساتھ تیر رہا تھا۔ اس کا رخ بادبانی جہاز کی جانب تھا۔ کافی دیر تیرنے کے بعد وہ ایک ایسے حصے تک جا پہنچا جہاں سے تار 10 مختلف سمتوں میں جاتا دکھائی دیا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہاں سے ایک ایک ڈرم مختلف کشتیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ مان اس کی نظر اس تار پر پڑی جس پر ایک ڈرم پھسلتا چلا رہا تھا۔ تاروں کے اس جنکشن سے وہ ڈرم ابھی کافی فاصلے پر تھا۔ اس ڈرم کے ساتھ ایک غوطہ خور بھی تیرتا ہوا چلا رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس غوطہ خور کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ غوطہ خور نے غالباً اسے اپنا ہی آدمی سمجھا تھا، اس لیے وہ اسے اشارے کرنے لگا۔ ٹائیگر ان اشاروں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے قریب جا پہنچا۔ اس سے قبل کے غوطہ خور کو صورتحال کا اندازہ ہوتا، ٹائیگر اس کے آکسیجن پائپ پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ پائپ غوطہ خور کے منہ سے نکلا تو وہ بری طرح مچل اٹھا، لیکن اس وقت تک ٹائیگر کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جم چکے تھے۔ غوطہ خور نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے منہ اور ناک سے ہوا نکل کر بلبلے بناتی ہوئی اوپر اٹھ رہی تھی۔ پھر اس کے مچلنے میں کمی آ گئی اور چند ہی ساتوں میں وہ ساکت ہو کر ٹائیگر کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ ٹائیگر نے لاش چھوڑ دی۔ لاش آہستہ آہستہ طے نشین ہوتی چلی گئی۔ ڈرم ابھی تک آہستہ آہستہ جنکشن کی طرف پھیل رہا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے واپس اسی جنکشن کی طرف تیرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تک کوئی ڈرم مطلوبہ کشتی تک پہنچ چکا ہے یا یہ پہلا ہی ڈرم ہے۔ ڈرم سے آگے آگے تیرتا ہوا وہ کافی پہلے جنکشن پر جا پہنچا اور اس کے ہاتھ تیزی سے تاروں کو مخصوص انداز میں خم دینے لگے۔ سٹیل وائر موڑنے میں اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ اس وقت تک ڈرم کافی قریب آ گیا تھا۔ ٹائیگر تیرتا ہوا ڈرم کے اوپر پہنچا اور اس پر سوار ہو کر اس کڑے کو دیکھنے لگا جس کے ذریعے وہ تار پر پھسل رہا تھا۔ اس نے کڑے میں لگی ہوئی پھرکی کا جائزہ لیا، پھر ڈرم کا ایک کنڈا توڑ کر اسے پھرکی میں پھنسا دیا۔ ڈرم کے پھسلنے کی رفتار کم ہو گئی۔ اس نے ڈرم کے گرد گھوم کر ایسے 3 اور کنڈے توڑ لیے اور انہیں لے کر تیزی سے تیرتا ہوا واپس تاروں کے جنکشن پر پہنچ گیا۔ تینوں کنڈے جنکشن پر مڑے ہوئے تاروں میں پھنسا کر وہ وہاں سے دور ہٹ گیا۔ اب اسے دیکھنا تھا کہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ڈرم آہستہ آہستہ پھسلتا ہوا جنکشن پر پہنچا اور یہ دیکھ کر ٹائیگر کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا کہ وزنی ڈرم جنکشن پر رک گیا ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر وہ دوبارہ اسی تار کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر ڈرم پھسلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ ایک اور ڈرم آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ ٹائیگر اس ڈرم کی طرف تیرنے لگا۔ اس ڈرم کے ساتھ کوئی غوطہ خور نہیں تھا۔ یہ ایک اچھا شگون تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ غوطہ خور پہلے ڈرم کے ساتھ ہی آیا تھا اور اسے جنکشن پر ڈرموں کو کسی ایک سمت کے تار پر منتقل کرنے کا فرض سر انجام دینا تھا۔ دوسرا ڈرم پہلے ڈرم سے ٹکرا کر رک گیا۔ ٹائیگر کچھ فاصلے سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا اور اس کے بعد چوتھا ڈرم آتا دکھائی دیا۔ نصف گھنٹے کے اندر اندر 9 ڈرم جنکشن پر پہنچ کر رک گئے۔ اب 10واں ڈرم آتا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائیگر نے تیزی سے اس کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ یہ آخری ڈرم تھا اور ٹائیگر اسے ہر ممکن تیز رفتاری سے لا کر جنکشن پر رکے ہوئے ڈرموں سے ٹکرا دینا چاہتا تھا۔ ایک غوطہ خور اس آخری ڈرم کے ساتھ تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس غوطہ خور نے بھی ٹائیگر کو اپنا آدمی سمجھا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں ہاتھ لہرا رہا تھا، لیکن اگلی چند ساتوں میں ہاتھ لہرانے کا یہ پرجوش انداز
ایسے اشاروں میں ڈل گیا جو کوئی ڈوبتا ہوا شخص ہی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی اس غوطہ خور کی لاش طے نشین ہوئی، ٹائیگر نے آخری ڈرم کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنا شروع کر دیا۔ ڈرم کے پھسلنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ ٹائیگر تیرتے ہوئے ڈرم کو دھکیلنے میں اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ پھر ڈرم جنکشن پر رکے ہوئے نئے ڈرم سے ٹکرا گیا۔ اگرچہ پانی کی وجہ سے اس تصادم کی آواز نہیں آئی، لیکن لہروں میں طغیانی آ گئی۔ وزنی ڈرم تیزی سے طے نشین ہوتے جا رہے تھے۔ ٹائیگر ہر ممکن تیزی کے ساتھ تیرتا ہوا وہاں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ دریا کی گہرائی میں ان ڈرموں کے گرنے سے پیدا ہونے والی لہریں کیا قیامت برپا کر دیں گی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب اس کا رخ ساحل کی طرف تھا اور اس کی رفتار ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اسی ویران کنارے کا رخ کیا تھا جہاں سے فانگ فرار ہو کر پہاڑیوں کی طرف جاتا دکھائی دیا تھا۔ کنارے پہنچ کر وہ بادبانی جہاز کی طرف دیکھنے لگا۔ دریا میں اٹھنے والی دیو پیکر لہروں کی وجہ سے جو طوفان اٹھا تھا، اس نے بادبانی جہاز کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اس سمت سے انسانی چیخیں سنائی دی۔ یہ چیخیں ٹائیگر کے لیے موسیقی کی مسحور کن دھن سے کم نہیں تھی۔ یہ ان درندوں کی چیخیں تھیں جو دوسروں کو اذیتیں دے کر کہکہے لگانے کے عادی تھے اور جن کے نزدیک مجبور لوگوں کی زندگی محض ایک کھیل ہوا کرتی تھی۔ اب خود ان کی زندگی ایک کھیل بن گئی تھی اور اس کھیل کو صرف ایک ہی تماشائی دیکھ رہا تھا، ٹائیگر۔ ٹائیگر کی نگاہ ایک اور کشتی پر پڑی۔ یہ کشتی بھی تیزی سے ڈوب رہی تھی۔ غالباً اس کشتی سے بنے ہوئے تار کا دوسرا سرا کسی ڈرم سے منسلک ہو گیا تھا۔ ڈرم طے نشین ہوا تو اس نے اپنے بے پناہ وزن کے باعث کشتی کو بھی اپنے ساتھ ہی غرق کرنا شروع کر دیا تھا، اور یوں وہ "ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے" کی مثال سچ ثابت کر رہا تھا۔ ٹائیگر کچھ دیر دریا کے کنارے بیٹھا ان چیخوں اور کراہوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر اس کے کانوں سے بندرگاہ کے سائرن کی آواز ٹکرانے لگی۔ بہت دور سے پولیس کاروں کے سائرن بھی سنائی دے رہے تھے، گویا بندرگاہ پر ہنگامی حالت کا اعلان ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ اسی جانب جانے کے لیے تیار تھا جدھر فانگ گیا تھا۔ اس کے قدم اٹھنے لگے۔ وہ دوڑنے لگا۔ پانی کی گہرائی میں فانگ سے ہونے والی خوفناک جنگ اور وزنی ڈرموں کے اس کھیل نے اس میں بے پناہ تھکن بھر دی تھی۔ وہ پہاڑیوں کی جانب دوڑ رہا تھا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ دور سے دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا کہ اس کے پاؤں زمین سے نہیں چھو رہے ہیں، بلکہ وہ زمین سے 6 انچ اوپر تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ کچھ دیر قبل فانگ بھی اسی انداز میں دوڑتا ہوا ٹائیگر کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ فانگ دنیا بھر میں شاید پہلا آدمی تھا جو 2 بار ٹائیگر کے مقابل آنے کے باوجود زندہ تھا، اور یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ وہ مہارت میں ٹائیگر سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ پہاڑیاں قریب آتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر جب پہاڑیوں پر پہنچا، ایک جگہ رک گیا۔ اس کی نگاہیں اب دوسری جانب نشیب میں گھوم رہی تھی۔ ماسٹر تاؤ نے اسے بلیک سرکل کے ہیڈ کوارٹر کے سلسلے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ٹائیگر کے ذہن میں محفوظ تھا۔ نشیب میں درخت ہی درخت پھیلے ہوئے تھے۔ اس اترائی کے بعد ایک ندی تھی جس کا شفاف پانی درختوں کی شاخوں پتوں میں سے کسی چمکدار گاڑے سیال جیسا نظر آتا تھا۔ ٹائیگر ایک چٹان پر کھڑا ساکت نظروں سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ درختوں کے پتوں اور شاخوں سے کہیں کہیں زمینی سبزہ بھی جھانک رہا تھا، لیکن اس سبزے میں متحرک کوئی بھی چیز فانگ نہیں تھی۔ خرگوش، ہرن اور دوسرے چھوٹے جانور ان جھاڑیوں میں گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ٹائیگر نے نتھرے سکیڑ دیے۔ اس کے چہرے پر چٹان جیسی سختی پیدا ہو گئی۔ "ٹھیک ہے فانگ", اس نے زیر لب کہا، "تم کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، میں سائے کی طرح تمہارا پیچھا کروں گا، اور میری انگلیوں کو تب تک چین نہیں آئے گا تک وہ تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ نہیں کر دیتی۔ وہ نشیب میں دوڑنے لگا۔ ماسٹر تاؤ نے بلیک سرکل کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اسی نشیب کے بعد ندی کے کنارے کسی جگہ واقع ہے۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ ماسٹر تاؤ یقیناً اس ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا ہوگا۔ وہ حیران تھا کہ سونی کہاں ہوگی۔ کیا ماسٹر تاؤ اسے تلاش کرنے اور بلیک سرکل کے غنڈوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا ہوگا؟ ندی کے کنارے پہنچ کر اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اس کی نگاہ شمال کی جانب ایک پہاڑی پر جم گئی۔ یہ ایک ستواں پہاڑی تھی اور اس کے اوپر کسی عمارت کے احاطے کی باڑ نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہی بلیک سرکل ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ وہ اس پہاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پہاڑی پر پہنچ کر وہ باڑ کے قریب رک گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک وسیع و عریض لان پھیلا ہوا تھا۔ وہ چوبی عمارت نظر آ رہی تھی۔ وہ عالی شان تھی اور ٹائیگر کے اندازے کے مطابق اس میں کسی طرح بھی 15 سے 20 کمروں سے کم کمرے نہیں ہوں گے۔ اس نے گہری نگاہ سے عمارت کا جائزہ لیا۔ ایک بھی متنفس وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمارت کے ارد گرد ایک اور باڑ تھی۔ اگرچہ یہ ایک آہنی باڑ تھی، لیکن اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ باڑ ایک طرح سے آہنی دیوار ہی تھی جسے پھلانگنا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا۔
ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس آہنی جنگلے میں بجلی دوڑ رہی ہے۔ چند لمحوں تک وہ اس باڑ کے دوسری جانب جانے کی ترکیب سوچتا رہا۔ پھر اس کی نگاہ ایک درخت پر پڑی جس کے عقب میں کاٹ کا باڑ پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ کاٹ کا باڑ سے ایک مضبوط راستہ مل گیا۔ اس کے علاوہ وہاں ایک تیز دار داتی ٹکڑا بھی تھا جسے اٹھا کر ٹائیگر درخت کی جانب بڑھ گیا۔ لمبی لمبی اور مضبوط شاخوں والا یہ درخت اسے کسی نعمت غیر مترکبہ سے کم محسوس نہیں ہوا۔ اس نے ہائی پاور کرنٹ والے اس جنگلے کو عبور کرنے کے لیے اس درخت کا سہارا لینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک مضبوط شاخ منتخب کرنے کے بعد ٹائیگر نے رسی کا ایک سرا شاخ کے دوسرے سرے سے باندھ دیا، پھر اسے کھینچا اور تنے سے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر شاخ پر چڑھ گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں وہ تیز دار آہنی ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ درخت کی شاخ اس وقت کمان کی حالت اختیار کر چکی تھی۔ اگر ایسے میں رسی اچانک ہی کھول دی جاتی تو ٹائیگر کئی فٹ تک فضا میں بلند ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر نے جسم کو متوازن کیا اور شاخ کے آخری حصے سے بندھی ہوئی رسی کاٹنے لگا۔ آخری ریشہ الگ ہوتے ہی شاخ پوری قوت سے کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح واپس آئی اور ٹائیگر فضا میں اچھل گیا۔ اس نے اچھلنے میں پاؤں کی طاقت بھی استعمال کی تھی۔ اس کا جسم چند لمحوں تک فضا میں اوپر اٹھتا رہا، پھر جیسے ہی وہ آہنی باڑ کے بالائی حصے کے متوازی پہنچا، اس نے فضا ہی میں کروٹ لی اور اس کا رخ بدل گیا۔ اب وہ باڑ کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری جانب گھاس کے قطعے میں گر رہا تھا۔ پنجوں کے بل گھاس پر گرتے ہی وہ سنبھل گیا۔ اب عمارت اس کے سامنے تھی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ عمارت برسوں سے ویران پڑی ہو۔ عمارت کے چاروں طرف بڑے بڑے پتوں والے درخت ساکت کھڑے تھے۔ ان کے پتوں کو دیکھ کر آسیب اور بھوتوں کا گمان ہوتا تھا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ اس وقت جس زمین پر کھڑا ہے یہ دنیا کی سب سے خوفناک زمین ہے۔ یہاں قدم قدم پر موت موجود ہے۔ یہ عام آدمیوں کی عمارت نہیں تھی۔ یہاں بلیک سرکل کے ان غنڈوں کا قیام تھا جو کنگ فو اور دیگر مارشل آرٹ سے خوب آشنا تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان دھند آلود تھا اور عمارت کی چھت اس دھند میں بہت ہی مبہم سی نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک ٹاور نما بلڈنگ تھی۔ ٹائیگر کو اس عمارت پر کسی بند مقبرے کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی کھڑکیاں اور دروازے اتنی سختی اور مضبوطی سے بند تھے کہ اندر سے روشنی کی خفیف سی کرن بھی باہر نہیں آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر عمارت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسے حیرت تھی کہ اس کی حیثیت کسی کی موجودگی کا اظہار کیوں نہیں کر رہی ہے۔ وہ ایک قریبی درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے درخت کی آڑ میں ہوتا ہوا وہ گھومتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اس مقبرہ نما عمارت کے گرد ایک چکر پورا کر لیا۔ اب تک نہ تو اسے کوئی آواز سنائی دی تھی اور نہ ہی کسی نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس ماحول میں سوائے ٹائیگر کے کوئی اور زیرو سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ اس صورتحال کے باوجود ٹائیگر بے حد محتاط تھا۔ اس نے اپنی حرکات سے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ اس احتیاط میں اسے سونی کی زندگی کی ضمانت کا احساس ہوتا تھا۔ اگرچہ ماحول بتاتا تھا کہ عمارت سنسان ہے اور اندر کسی زیرو کا وجود نہیں ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں ٹائیگر کو یقین تھا کہ کسی تاریک سے چیمبر میں سونی قید ہے۔ اسے اس ماحول میں دہشت اور موت کی وہ بو محسوس ہوئی تھی جس کا احساس عام آدمیوں میں آسیب زدگی کی علامت پیدا کر سکتا تھا۔ یہ ایک شیطانی جگہ تھی۔ اس کے ذرے ذرے میں انسانی خون کی بوندیں جذب تھیں۔ یہاں انسان نما شیطانوں نے انسانوں پر جتنے بھی مظالم توڑے تھے، ٹائیگر انہیں اپنی چھٹی حس کے باعث دیکھ سکتا تھا۔ ٹائیگر کے جسم پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی۔ اسے سمندر نما دریائے وانگ پو میں ہونے والی جنگ یاد آ گئی۔ وہ ایک خوفناک جنگ تھی، لیکن شیطان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہاں ایک شیطان سے لڑنا مختلف بات تھی، جبکہ اس وقت وہ سیدھا شیطان کے قلب میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد ٹائیگر کو خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ فانگ فرار ہو کر اس عمارت میں کیوں آیا ہے۔ یہ مقام اس کے لیے قوت اور توانائی کا سرچشمہ تھا۔ یہ اس کے لیے دنیا کی بہترین پناہ گاہ تھی اور گویا اس کا اپنا گھر تھا، جہاں بلیک سرکل کے قاتل ایک خاندان کی حیثیت سے مقیم تھے۔ وہ بجری کے بنے ہوئے ایک راستے پر رک گیا۔ یہ راستہ پوری عمارت کے گرد بنا ہوا تھا۔ اچانک ایک ننھی سی آواز نے اس کے دل میں کہا کہ اسے یہاں کھلی جگہ کھڑے رہنے کی بجائے کسی درخت پر چڑھ کر خود کو پتوں میں چھپا لینا چاہیے۔ وہ دل کی آواز کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس آواز کو سنتے ہی اس کے پیروں میں گویا پر لگ گئے۔ وہ ایک قریبی درخت کی طرف دوڑ پڑا۔ درخت پر چڑھ کر اس نے اپنا آپ ابھی شاخوں اور پتوں کے درمیان چھپایا ہی تھا کہ اسے دل کی آواز کا جواز نظر آ گیا۔ اس نے عمارت کے گرد کسی چیتے کسی خاموشی سے چکر لگایا تھا اور اس کے قدموں سے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی آہٹ پیدا ہو جاتی تو یقیناً وہ دونوں محافظ اس کی طرف ضرور متوجہ ہو جاتے۔ ان پر اتفاق سے اب سے پہلے خود ٹائیگر کی نگاہ بھی نہیں پڑ سکی تھی۔ یہ دونوں محافظ ایک گیٹ پر کھڑے تھے اور گیٹ عمارت کے مشرقی حصے میں بجری والے گول راستے سے کافی ہٹ کر
گول گول سے پتوں والے درخت کے عقب میں واقع تھا۔ دونوں محافظوں کے کندھوں سے آٹومیٹک رائفلیں لٹکی نظر آ رہی تھی۔ محافظ وزنی آہنی گیٹ کھول رہے تھے اور گیٹ کھلنے کی آواز سے ماحول میں ایسا تاثر پیدا ہو رہا تھا جیسے ان گنت بدروہیں ایک ساتھ چیخ پڑی ہوں۔ گیٹ کھل گیا تو ایک سیاہ رنگ کی کار اندر آتی دکھائی دی۔ ٹائیگر پورے انہماک سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ سیاہ کار تیزی سے اندر آئی اور بجری والے راستے پر گھومتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ پھر اس کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور چند لمحوں بعد دھماکے سے بند ہو گئے۔ کار کا انجن گرجدار آواز کے ساتھ بیدار ہوا اور اگلی ہی ساتھ وہ کار واپس گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاونوں مددگار قاتل اس عمارت میں پہنچ رہے ہیں اور کار مزید آدمیوں کو لینے واپس گئی ہے۔ اس قسم کی کمک بھی خوشگوار نتائج کی حامل نہیں ہوا کرتی۔ ٹائیگر نے پیشانی سے پسینے کے چند قطرے انگلی کی مدد سے صاف کیے اور اس شاخ پر اوندا لیٹ گیا جس پر وہ چھپا بیٹھا تھا۔ احتیاط کے جو تقاضے وہ اس وقت پورے کر رہا تھا اس کی طرف اس نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج اسے اوشان کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا اور وہ دل کی گہرائیوں سے ان الفاظ کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی چھپکلی کے سے انداز میں شاخ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ شاخ بجری والے راستے پر جھک گئی۔ وہ اب وہاں سے گیٹ پر متعین محافظوں کو نسبتاً صاف دیکھ سکتا تھا۔ ایک گارڈ کارنر سے گھومتا دکھائی دیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک طاقتور سرچ لائٹ روشن تھی۔ وہ اس کی روشنی میں جھاڑیوں اور درختوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ محافظ نے جیسے ہی سرچ لیمپ روشن کیا، ٹائیگر اس شاخ پر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شاخ بجری والے راستے سے دوبارہ بلند ہو کر اپنی اصل حالت میں پہنچ گئی۔ سرچ لیمپ کی روشنی اطراف میں چکراتی رہی اور محافظ گردش کرتا رہا حتیٰ کہ وہ بجری والے راستے سے گزر کر عمارت کے عقب میں چلا گیا۔ محافظ نے جھاڑیوں اور درختوں کے نچلے حصے کا جائزہ لیا تھا۔ اس نے نہ تو بجری والے راستے سے نیچے اترنے کی کوشش کی اور نہ ہی درختوں کی شاخوں پر روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ اس محافظ کو آسانی سے قتل کر سکتا تھا۔ وہ جس شاخ پر بیٹھا تھا وہ کافی مضبوط تھی اور اس میں لچک بھی کافی تھی۔ اس کے علاوہ درخت کے پتے اتنے بڑے تھے کہ ان میں اس کی حرکت سے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔